بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے ہی قابل احترام جناب چودھری مقبول احمد صاحب، جناب آتف افتخار چیمہ صاحب، ذوالفقار چیمہ صاحب، شجاعت گجر صاحب، سردار ماجد صاحب، ملک قیوم صاحب، فاروق مصطفی صاحب، الیاس عادل صاحب، سردار عظیم صاحب، جان سیب جلال صاحب، اور میرے بڑے ہی پیارے قابل احترام پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ پاکستان تحریک انصاف کا سرمایہ ہمارے بھائی، اور یہاں پنڈال میں بیٹھے میرے تمام بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سب کی خدمت میں یہ ناچیز جمال ناصر جمع سلام پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج کے میزبانوں کا اسپیشلی یوتھ ونگ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلا کر عزت بخشی۔ باتیں تقریباً سارے مقررین آپ کے سامنے کر چکے ہیں، میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب سے آپ لوگ مہاجر کی شکل میں پاکستان میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تب سے لے کے آپ ووٹ دے رہے ہیں، کبھی آپ نے کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا دی، کبھی آپ کی ووٹ کی طاقت سے مسلم لیگ نون کی حکومت بنی۔ پچھلے کئی سالوں سے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون برسے اقتدار رہی ہے، اس کی وسادت سے آپ لوگوں کے ووٹوں کی طاقت سے کشمیر میں ان کی حکومت بنتی رہی ہے۔ ہر دفعہ یہ نعرے لگائے گئے کہ کشمیر کو آزاد کرایا جائے گا، کشمیر کی بہتری کی بات ہوگی، کشمیریوں کی بقا، عزت اور مستقبل کی بہتری کی بات کی جائے گی، لیکن مجھے اس پہ وہ شعر یاد آ گیا کہ چہرہ بدل بدل کر ملتے ہیں لوگ، چہرہ بدل بدل کر ملتے ہیں لوگ، کتنا بڑا مذاق ہے میری سادگی کے ساتھ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا ووٹ وہی ہے جو آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کو دیا، کبھی مسلم لیگ کو دیا۔ اسی پیپلز پارٹی اور اسی مسلم لیگ کی پاکستان میں حکومت رہی، کیا یہ پاکستان کی عزت کروا سکے؟ کیا یہ پاکستان کے وقار کو بلند کر سکے؟ کیا امریکہ، کیا یورپ، کیا رشیا کے جو اعلیٰ اقتدار میں رہنے والے ان کے لیڈر ہیں، ان کی کسی بات کو یہ ٹال سکے؟ کیا ان میں سے کسی ایک لیڈر میں اتنی جرأت ہے کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی آن کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پاکستان کی غیرت کے لیے، کیا یہ کبھی یہ کہہ سکے کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے؟ نوٹ، ایبسولوٹلی نوٹ۔ کیا ان میں سے کسی نے یہ جرأت کی؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی افواج بھی پاکستان کی ہو، وزیر اعظم بھی یہی ہو، صدر بھی ان کا ہو، یہ عوام بھی پاکستان کی ہو، تو ان میں اتنی جرأت نہیں کہ یہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرا سکے، پاکستان کی انا عزت اور بقا کی بات کر سکے، یا پاکستان کی عزت کے لیے اس کے حق میں کسی کو نہ کہہ سکے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کیسے گمان کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہونے کے باوجود پاکستان اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہاں بیٹھ کر یہ امریکہ کو تو جواب دے نہیں سکتے، تو جب کشمیر میں فوج بھی انڈیا کی ہے، حکومت بھی ادھر انڈیا کی ہے، تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اتنی غیرت اور انا اور بقا والے
کشمیریوں کے حق، ان کی غیرت، ان کے تحفظ کی یہ بات کر سکے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے سالوں میں اس بات پہ غور دیے کہ کشمیر کے حالات بدلیں گے، کشمیریوں کی وراثت کا حق ان کو ملے گا، لیکن کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جب لوگ آپ کسی دکان سے کوئی سودا خریدتے ہیں تو وہ بندہ آپ کو کوئی ناپ تول میں یا کمی میں یا چیز کے سٹینڈرڈ میں وہ کوالٹی آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا، تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقل مند لوگ کرتے ہیں وہ اگلے چوک سے خرید لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس سے اگلے سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتری، مسلم لیگ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتری، پاکستان تحریک انصاف جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان اڈوں کی بات آئی تو پاکستان کے اڈے ہم نہیں دے سکتے، پاسپورٹ کی عزت کی بات آئی تو آپ کے سامنے ہے، برابری پر بات کرنے والا ہے۔ اگر سی آئی اے کے چیف نے وزیر اعظم سے بات کرنی چاہیے تو اس نے کہا نہیں، تم آئی ایس آئی کے چیف سے بات کرو۔ اگر امریکہ کے وزیر خارجہ نے بات کرنی چاہیے تو اس نے کہا نہیں، تم پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات کرو۔ اگر مجھ سے کسی نے بات کرنی ہے تو کم سے کم امریکہ کے صدر نے بات کرنی ہے۔ یہ ہوتی ہے عزت، وقار، کیونکہ یہ جناب عمران خان کی بات نہیں ہے، وہ 22 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 22 کروڑ لوگوں کی قسمت ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہماری نمائندگی کر رہا ہے، ہماری ترجمانی کر رہا ہے، اس لیے وہ عزت کو، وقار اور غیرت کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے پاکستان کی 22 کروڑ لوگ اساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اگر آپ وقار چاہتے ہیں، اگر آپ بہتری چاہتے ہیں، اگر اپنی نمائندگی، اپنے مستقبل کے فیصلے بہتر طریقے سے چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی پاکستان تحریک انصاف کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا 25 جولائی کا یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف چودھری مقبول کو ووٹ دینا، انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ آنے والی نسلوں میں آپ بڑے مان اور بڑی ادا کے ساتھ بتائیں گے کہ جب کشمیر کی بہتری اور حالات بدلنے کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس بنیاد میں میرا یعنی کہ آپ کے ووٹ کا حصہ شامل تھا۔ میں آپ سے اسی امید کے ساتھ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری مقبول کو ووٹ دیں گے، انشاءاللہ تعالی جس طرح گجرانوالہ میں، راہ والی میں، گکھڑ میں میگا پروجیکٹ اس مالی سال کے بجٹ میں آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ سال ڈیڑھ کے اندر وہ تکمیل بھی پا جائیں گے، کیونکہ مہینے ڈیڑھ دو دن انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں، ان کے پیسے آگے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کشمیر کے حوالے سے بھی ایک اٹل موقف، ایک بہتری، ایک عزت وقار والا معاملہ نظر آئے گا۔ میں اسی شعر کے بعد آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ گھر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ گھر اپنے مرکز سے دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ خواب کہاں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، گرمی اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے۔ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔